ڈیئر فیوچر ہسبینڈ، مجھے نہیں پتا تم کون ہو، مجھے نہیں پتا تم اس وقت کہاں ہو، مجھے نہیں پتا تم کس شہر کی کس گلی میں اپنی زندگی گزار رہے ہو، کس کام میں مصروف ہو، کن لوگوں کے درمیان رہتے ہو، اور نہ ہی مجھے یہ پتا کہ اللہ نے تمہیں میری قسمت میں لکھا بھی ہے یا نہیں۔ سچ کہوں تو تم ابھی میری زندگی کا کوئی حقیقی کردار نہیں ہو، تم صرف ایک خیال ہو، ایک تصور ہو، ایک انجان چہرہ ہو جسے میں نے کبھی دیکھا نہیں، ایک ایسی کہانی ہو جس کا پہلا صفحہ بھی ابھی نہیں لکھا گیا، لیکن پھر بھی آج میرا دل تم سے بات کرنا چاہتا ہے، شاید اس لیے کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان دنیا سے نہیں کہہ سکتا، کچھ خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں کہنے میں شرم آتی ہے، کچھ ڈر ایسے ہوتے ہیں جنہیں لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہوتا ہے، اور کچھ آنسو ایسے ہوتے ہیں جو آنکھوں سے نکلنے سے پہلے ہی دل میں واپس چلے جاتے ہیں۔ تو آج میں اپنے دل کا وہ حصہ تمہارے نام کر رہی ہوں جو میں نے ابھی تک کسی کو نہیں دیا۔ ڈیئر فیوچر ہسبینڈ، میں تم سے سب سے پہلے محبت کی بات نہیں کروں گی، میں تم سے سچے ساتھ کی بات کروں گی، کیونکہ میں نے سمجھا ہے کہ عورت کو صرف محبت نہیں چاہیے ہوتی، اسے ایسا انسان چاہیے ہوتا ہے جس کے سامنے وہ اپنی روح کو محفوظ محسوس کرے۔ میں چاہتی ہوں کہ جب میں تمہارے سامنے ہوں تو مجھے اپنے الفاظ تولنے نہ پڑیں، مجھے ہر وقت یہ نہ سوچنا پڑے کہ تم میری کسی بات کا مذاق بنا دو گے، مجھے اپنی کمزوری چھپانی نہ پڑے، میں رو سکوں، ہنس سکوں، اپنی غلطی مان سکوں، کبھی بے وجہ اداس ہو سکوں، کبھی تمہارے کاندھے پر سر رکھ کر بس خاموش رہ سکوں، اور تم یہ نہ پوچھو اب کیا ہوگا، بس اتنا کہہ دو میں ہوں، بتاؤ۔ شاید تمہیں یہ بات چھوٹی لگے، لیکن میرے لیے نہیں، کیونکہ ایک عورت اپنی زندگی میں بہت کچھ برداشت کر لیتی ہے، لیکن جب اسے اپنے ہی گھر میں اپنے جذبات چھپانے پڑیں تو دل تھک جاتا ہے۔ او مائی ڈیئر فیوچر ہسبینڈ، مجھے نہیں پتا تم کتنے خوبصورت ہوگے، مجھے نہیں پتا تم کن کاموں میں مصروف رہتے ہوگے، مجھے نہیں پتا تمہارا گھر کیسا ہوگا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تمہارا ظرف بڑا ہو، میں چاہتی ہوں کہ تمہارا اللہ سے رشتہ مضبوط ہو، کیونکہ جس مرد کا رب سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی انصاف کرنا سیکھتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ صرف تم میرے سامنے اچھا دکھانے کے لیے نیک بنو، میں چاہتی ہوں کہ تمہارا دل اللہ کے سامنے سچا ہو، کیونکہ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو مجھے امید ہوگی کہ تم میرے آنسوؤں سے بھی ڈرو گے، میری عزت کا خیال رکھو گے، میرے حقوق کو سمجھو گے، اور جب غصہ آئے گا تو اپنے نفس کو روک سکو گے۔ او مائی ڈیئر فیوچر ہسبینڈ، میں تم سے پرفیکٹ ہونے کی امید نہیں کرتی، بالکل نہیں، تم انسان ہوگے، تم سے غلطی ہوگی، کبھی تمہارا موڈ خراب ہوگا، کبھی تم مجھ سے ناراض ہوگی، کبھی تم مجھے سمجھ نہیں پاؤ گے، اور کبھی شاید میں بھی تمہیں سمجھنے میں ناکام رہوں گی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہمارے درمیان ایک چیز ہمیشہ زندہ رہے، بات کرنے کی ہمت۔ اگر تم مجھ سے ناراض ہو تو مجھ سے بات کرنا، اگر میری کوئی بات تمہیں بری لگے تو مجھے بتانا، اگر میں غلط ہوں تو مجھے سمجھانا، لیکن میری خاموشی کو اپنی جیت مت سمجھنا، مجھے اگنور کر کے اپنی انا کو تسلی مت دینا، اور میں بھی تمہارے ساتھ یہی وعدہ کرنا چاہتی ہوں، میں تمہاری ہر بات پر بحث نہیں کروں گی،
تمہاری ہر کمزوری کو تمہارے خلاف استعمال نہیں کروں گی، تمہاری پرانی غلطیوں کو ہر نئی لڑائی میں نہیں لاؤں گی، اور تمہاری وہ باتیں جو تم نے صرف مجھ پر بھروسہ کر کے مجھے بتائی ہوں گی، انہیں کبھی کسی کے سامنے نہیں کھولوں گی، کیونکہ میرے لیے نکاح صرف ایک رشتہ نہیں، ایک امانت ہے۔ او مائی ڈیئر فیوچر ہسبینڈ، کبھی کبھی مجھے تمہاری ضرورت ہوگی، لیکن میں تم پر اپنی پوری زندگی کا بوجھ نہیں رکھنا چاہتی۔ میں چاہتی ہوں کہ میری اپنی پہچان بھی ہو، میرے اللہ سے رشتہ اپنا مضبوط ہو، میرے اپنے خواب ہوں، میری اپنی سوچ ہو، اور تمہارے بھی اپنے خواب ہوں۔ ہم ایک دوسرے کو قید نہ کریں، ایک دوسرے کو سنبھالیں۔ مجھے تمہارا سہارا چاہیے، لیکن تم میری زندگی کا رب نہیں ہو، اور میں بھی تمہاری زندگی کا رب نہیں ہوں۔ ہم دونوں اللہ کے بندے ہیں، اور شاید اسی حقیقت کو سمجھنا ہی ایک مضبوط شادی کی بنیاد ہے۔ میں تم سے محبت کرنا چاہتی ہوں، لیکن تمہاری عبادت نہیں۔ میں تمہیں چاہتی ہوں، لیکن اللہ سے زیادہ نہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ تم بھی مجھے چاہو، لیکن اللہ سے زیادہ نہیں، کیونکہ جب محبت اپنی حد سے نکل کر انسان کو اللہ سے دور کرنے لگے تو وہ محبت نہیں رہتی، وہ امتحان بن جاتی ہے۔ او مائی ڈیئر فیوچر ہسبینڈ، مجھے کبھی کبھی جیلسی ہوگی، ہاں میں مان لیتی ہوں کہ مجھے جیلسی ہوگی۔ اگر تم کسی اور عورت کی تعریف کرو گے تو شاید میرے دل میں چبھے، اگر تم مجھے کسی اور سے کمپیئر کرو گے تو شاید میری آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، اگر مجھے لگے گا کہ تم کسی اور کو مجھ سے زیادہ امپورٹنس دے رہے ہو تو شاید میں چپ ہو جاؤں گی۔ اس وقت تم مجھے یہ کہہ کر ختم مت کر دینا کہ تم انسیکیور ہو، بلکہ مجھے سمجھنا، اور میں بھی یہ سیکھوں گی کہ ہر ڈر حقیقی نہیں ہوتا، ہر خیال سچ نہیں ہوتا، ہر انسیکیورٹی کو حق نہیں بنایا جا سکتا۔ میں تم پہ شک کرنے کے بجائے تم سے بات کرنا سیکھوں گی، اور تم میری انسیکیورٹی کا مذاق مت بنانا، مجھے ری ایشور کرنا، کیونکہ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا جملہ تم میرے لیے کافی ہو، دل کے اندر کے بہت سارے ڈر ختم کر دیتا ہے۔ او مائی ڈیئر فیوچر ہسبینڈ، میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے صرف تب خوبصورت نہ کہو جب میں تیار ہوں، کبھی مجھے میری تھکن میں بھی دیکھو، میرے الجھے بالوں میں بھی دیکھو، میری اداسی میں بھی دیکھو، میری بیماری میں بھی دیکھو، میری کمزوری میں بھی دیکھو، اور پھر بھی کہنا تم میری ہو اور مجھے تمہاری پرواہ ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ چہرے بدلیں گے، جسم بدلیں گے، عمر بڑھے گی، لیکن اگر ہم نے ایک دوسرے کے دل کو پہچان لیا ہے تو شاید محبت بھی وقت کے ساتھ گہری ہوتی جائے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ ہم صرف جوانی کے ساتھی بنیں، میں چاہتی ہوں کہ ہم بڑھاپے کے بھی ساتھی بنیں۔ جب میرے بالوں میں سفیدی آ جائے اور تمہارے چہرے پر عمر کی لکیریں نظر آنے لگیں، تب بھی ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر کہہ سکیں کتنا لمبا سفر تھا، اور الحمدللہ ہم ساتھ رہے، ہم ساتھ ہیں۔ او مائی ڈیئر فیوچر ہسبینڈ، میں تمہارے ساتھ رومانٹک لمحے بھی چاہتی ہوں، بالکل چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم کبھی بنا کسی وجہ کے ہنسیں، کبھی رات کو دیر تک باتیں کریں، کبھی چائے کے کپ کے ساتھ اپنے بچپن کی کہانیاں سنائیں، کبھی ایک دوسرے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں کریں، کبھی تم بنا بتائے میرے لیے کچھ لے آؤ، کبھی میں تمہاری پسند کا کھانا بنا کر تمہارا انتظار کروں، کبھی تم گھر آؤ
اور میں تمہاری آنکھوں سے سمجھ جاؤں کہ تمہارا دن اچھا نہیں تھا، اور بنا سوال کیے تمہارے لیے چائے رکھ دوں۔ لیکن میں سوشل میڈیا والی محبت نہیں چاہتی۔ مجھے ایسی محبت نہیں چاہیے جو صرف تصویروں میں خوبصورت ہوں۔ میں وہ محبت چاہتی ہوں جو کیمرہ بند ہونے کے بعد بھی خوبصورت رہے، جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو پھر بھی تم میری عزت کرو، جہاں کوئی تعریف نہ کر رہا ہو پھر بھی میں تمہارے لیے اچھا کروں۔ یہی اصلی محبت ہوگی۔ او مائی ڈیئر فیوچر ہسبینڈ، اگر کبھی ہمارے بچے ہوئے تو میں تم سے ایک بہت بڑی امید رکھوں گی۔ ان کے سامنے مجھے عزت دینا، کیونکہ بچے ہماری باتیں بھول سکتے ہیں لیکن ہمارا رویہ نہیں بھولتے۔ اگر تم مجھے عزت دو گے تو ہماری بیٹی سیکھے گی کہ اسے بھی عزت ملنی چاہیے، اور ہمارا بیٹا سیکھے گا کہ عورت کی عزت کرنا چاہیے۔ اگر تم مجھ سے نرمی سے بات کرو گے تو ہمارے بچے سمجھیں گے کہ گھر میں محبت کا مطلب خوف نہیں ہوتا۔ میں چاہتی ہوں ہمارا گھر ایسا ہو جہاں بچے اللہ کا نام سن کر صرف ڈر نہ محسوس کریں بلکہ سکون محسوس کریں، جہاں قرآن صرف شیلف پر نہ ہو بلکہ ہماری زندگی میں ہو، جہاں نماز صرف ایک فرض نہ ہو بلکہ گھر کی روح ہو، جہاں ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے کو جنت کی طرف لے جانے کی کوشش کریں۔ او مائی فیوچر ہسبینڈ، مجھے تم سے ایک اور بات کہنی ہے۔ مجھے کبھی میرے پاسٹ کی سزا مت دینا۔ ہو سکتا ہے میری زندگی میں کچھ ایسے دن گزرے ہوں جن پر میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ ہو سکتا ہے مجھ سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہوں۔ ہو سکتا ہے میں نے بھی کچھ چیزیں سیکھنے میں وقت لگایا ہو، لیکن اگر اللہ نے مجھے توبہ کا موقع دیا تو تم مجھے میری پرانی زندگی میں قید مت کر دینا۔ انسان کو اس کی غلطی سے زیادہ اس کی توبہ سے پہچاننا چاہیے، اور میں تمہارے ساتھ بھی یہی کروں گی۔ تمہارے پاسٹ کو تمہارے خلاف ہتھیار نہیں بناؤں گی۔ ہم ایک دوسرے کے زخموں کو نہیں کریدیں گے، ہم ایک دوسرے کے زخموں پر مرہم رکھیں گے، کیونکہ ہم دونوں کو اپنے رب کے سامنے ایک دن خود کھڑا ہونا ہے۔ او مائی ڈیئر فیوچر ہسبینڈ، کبھی مجھے یہ محسوس مت ہونے دینا کہ مجھے تمہاری محبت ارن کرنی ہوگی۔ میں تمہاری بیوی ہوں، تم میری بیوی نہیں، لیکن تم بھی میرے شوہر ہو۔ ہم دونوں کے حقوق ہیں، ہم دونوں کی ذمہ داریاں ہیں، ہم دونوں کی فیلنگز ہیں، ہم دونوں کی عزت ہے۔ میں تمہاری غلامی نہیں چاہتی، اور میں تمہاری حکمران بھی نہیں بننا چاہتی۔ میں تمہاری ساتھی بننا چاہتی ہوں۔ جب تم کامیاب ہو میں تمہارے لیے خوشی بننا چاہتی ہوں، جب تم ناکام ہو میں تمہارے لیے حوصلہ بننا چاہتی ہوں، جب تم تھک جاؤ میں تمہارے لیے سکون بننا چاہتی ہوں، اور جب میں ٹوٹ جاؤں تم میرے لیے سہارا بننا۔ بس اتنا سا رشتہ چاہتی ہوں۔ او مائی ڈیئر فیوچر ہسبینڈ، کبھی کبھی شاید میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی، شاید میں بات نہیں کروں گی، شاید میں رو دوں گی، لیکن اگر تم مجھے سچ میں سمجھتے ہو تو میری ناراضگی کے پیچھے چھپی ہوئی محبت کو دیکھنا۔ کبھی کبھی انسان جس سے سب سے زیادہ امید کرتا ہے اسی سے سب سے زیادہ ہرٹ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کبھی میں تم سے شکایت کروں تو یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں ریجیکٹ کر رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے میں کہہ رہی ہوں مجھے تم سے بہتر رویہ چاہیے، کیونکہ تم میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہو، اور میں بھی سیکھوں گی کہ ہر شکایت کو الزام بنانا ضروری نہیں، ہر ڈس ایگریمنٹ کو جنگ بنانا ضروری نہیں۔ مجھ سے ناراض نہ ہونا، یہ جاننا کہ یہ ہماری محبت ہے، میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں۔
او مائی ڈیئر فیوچر ہسبینڈ، اگر تم میرے نصیب میں ہو تو میں تمہیں ڈھونڈنے کے بجائے اللہ سے تمہیں مانگوں گی، میں اللہ سے تمہارے لیے دعا کروں گی۔ یا اللہ، اگر میرا ہم سفر کہیں میری طرف آ رہا ہے تو اس کی حفاظت فرما، اس کے دل کو اپنے ذکر سے زندہ رکھ، اس کے قدم کو سیدھا رکھ، اس کی روزی میں برکت دے، اس کے ایمان کی حفاظت فرما، اسے بری صحبت سے بچا، اسے حرام سے بچا، اسے ایسا انسان بنا جو میرے لیے رحمت ہو۔ اور یا اللہ، مجھے بھی اس کے لیے رحمت بنا، مجھے صرف اچھا شوہر نہ دے، مجھے اس کے لیے اچھی بیوی بننے کی توفیق بھی دے۔ او مائی ڈیئر فیوچر ہسبینڈ، اگر کبھی تم مجھ سے ملو تو شاید تمہیں پتہ بھی نہ ہو کہ تم سے ملنے سے پہلے میں تمہارے بارے میں کتنی بار دعا کر چکی ہوں، شاید تمہیں پتہ نہ ہو کہ کتنی راتوں میں اپنے آنسوؤں کے ساتھ اللہ سے اپنے مستقبل کی بات کی ہے، شاید تمہیں پتہ نہ ہو کہ کتنی بار میں نے خود سے کہا ہے پتہ نہیں میرا ہم سفر کیسا ہوگا، لیکن ایک دن اگر اللہ نے ہمیں ملایا تو میں تمہیں دیکھ کر شاید کچھ نہ کہوں، بس دل کے اندر ایک عجیب سا سکون اترے گا اور میں سوچوں گی تو یہ ہے وہ شخص جس کے لیے میں اتنے دنوں سے دعا کر رہی تھی، اور پھر شاید مجھے سمجھ آئے کہ اللہ نے مجھے تمہارے انتظار کروا کر صرف تم سے ہی نہیں ملوایا، اللہ نے مجھے صبر سکھایا، توکل سکھایا، اور اپنی قیمت سمجھنا سکھایا، اور سب سے بڑھ کر یہ سکھایا کہ کسی انسان کے آنے سے پہلے بھی میری زندگی مکمل تھی کیونکہ میرا رب میرے ساتھ تھا۔ او مائی ڈیئر فیوچر ہسبینڈ، تم ابھی میرے پاس نہیں ہو اور شاید کل بھی نہ ہو، لیکن میں تمہاری طرف ایک خط بھیج رہی ہوں، آسمان کے راستے، دعا کے لفظوں میں، اور اس رب کے حوالے سے جو تمہاری بھی جانتا ہے اور ہماری بھی۔ میں تمہیں نہیں جانتی لیکن اللہ تمہیں جانتا ہے، میں تمہارا پتہ نہیں جانتی لیکن اللہ جانتا ہے تم کہاں ہو، میں نہیں جانتی ہماری ملاقات کب ہوگی لیکن اللہ جانتا ہے، اور اگر ہمارا ملنا ہمارے لیے خیر ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ایک دوسرے سے دور نہیں کر سکتی، اور اگر ہمارا ملنا ہمارے لیے خیر نہیں تو پھر میں اللہ کے فیصلے کو اپنی خواہش سے اوپر رکھوں گی، کیونکہ مجھے صرف تم نہیں چاہیے، مجھے اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ خیر چاہیے۔ او مائی ڈیئر فیوچر ہسبینڈ، جب تک تم نہیں آتے میں اپنے دل کو سنبھال کر رکھوں گی، اپنی حیا کو سنبھال کر رکھوں گی، اپنی دعاؤں کو سنبھال کر رکھوں گی، اپنے رب سے رشتہ سنبھال کر رکھوں گی، اور جب تم آؤ گے تو میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے یہ نہ کہیں تم میری ضرورت تھے، بلکہ یہ کہیں اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے امانت بنایا ہے، پھر ہم ایک چھوٹا سا گھر بنائیں گے، ہو سکتا ہے وہ بہت بڑا نہ ہو سکتا ہے اس میں بہت دولت نہ ہو، لیکن اس میں سکون ہو، اس میں نماز ہو، اس میں قرآن ہو، اس میں ہنسی ہو، اس میں معافی ہو، اس میں ایک دوسرے کی عزت ہو، اور جب رات کو دنیا سو رہی ہو ہم دونوں کبھی ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر اللہ کا شکر کریں کہ جس انسان کو ہم کبھی جانتے بھی نہیں تھے آج وہ ہمارے سامنے بیٹھا ہے، اور پھر میں تمہاری طرف دیکھ کر دل میں کہوں الحمدللہ، میں نے تمہیں نہیں ڈھونڈا تھا، میں نے تمہیں اللہ سے مانگا تھا، اور تم بس مسکرا دینا، کیونکہ شاید اس وقت میرے دل کی وہ ساری باتیں جو آج میں تم سے کہہ رہی ہوں تم
بنا میرے کہے سمجھ چکے ہوگے۔ او مائی ڈیئر فیوچر ہسبینڈ، جہاں بھی ہو اللہ تمہاری حفاظت کرے، اور اگر ہم ایک دوسرے کے نصیب میں ہیں تو اللہ ہمیں اس وقت ملائے جب ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بہتر ہوں، نہ بہت جلدی نہ بہت دیر سے، بس اللہ کے بہترین وقت پر۔ تب تک میں اپنی زندگی جیوں گی، دعا کرتی رہوں گی، اور تمہارے لیے ایک ہی دعا کرتی رہوں گی، یا اللہ اگر وہ میرے ہیں تو انہیں میرے لیے خیر بنا، اور اگر میں ان کی ہوں تو مجھے ان کے لیے خیر بنا۔ پھر جو ہوگا خوبصورت ہوگا، کیونکہ فیصلہ میرا نہیں، فیصلہ ہمارا نہیں، بلکہ ہمارے اللہ کا ہوگا۔ او مائی ڈیئر فیوچر ہسبینڈ، انشاءاللہ میں آگے کی تمام باتیں تم سے مل کے کروں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھنا، ہمیشہ خوش رہنا، اور اللہ سے مجھے مانگتے رہنا۔ اللہ حافظ مائی ڈیئر فیوچر ہسبینڈ۔